مجلس کے جملہ مرحومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. سورہ فاتحہ. تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے. درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. میری گزارش ہے اگر ایک ایک قدم بھی آپ آگے تشریف لے آئیں تو ایک ماحول بن جائے گا. تھوڑا تھوڑا جو پیچھے بیٹھے ہیں محمد والے محمد کو بلندر صلوات پہ پڑھتے ہیں. مجھے احساس ہے گرمی کی شدت کا بھی، آپ کے سفر کا بھی، اور موسم کی ستم ظریفی انسان کو تھکا دیتی ہے. یاد رکھیے گا چل کر آنے کی تھکان ہوتی ہے، بیٹھنے کی تھکان ہوتی ہے، ایک ایک عالم ایک ایک ذاکر کو سن سن کے مجمع سن ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی. اپنے عقیدے تھکنے مت دیجیے گا. پاک پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا نبی اے محمد مصطفیٰ اے طٰہٰ و یاسین امت کو بتا دے کہ ہم نے تیری طرف ایک چیز نہیں بھیجی، دو چیزیں بھیجی ہیں. قرآن کافی کہنے والوں کو کہہ دے کہ تیری طرف صرف قرآن تو نہیں آیا. قد جاءکم من اللہ ہے اللہ کی طرف سے تیری طرف نور و کتاب مبین. پہلے نور آیا ہے پھر کھلی ہوئی کتاب آئی ہے. جو تھک گئے ہیں انہیں چھٹی ہے تھوڑی دیر کے لیے، بیشک خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن جن کی سمجھ میں عقیدت میں بات آ جائے میرے ساتھ بولے گا ضرور. قرآن کی یہ آیت اور اس کی ترتیب بتا رہی ہے کہ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے. سلامت رہیے. یاد رکھیے گا اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نور پہلے بھیجوں گا، کتاب بعد میں بھیجوں گا. یا رب العزت جب دنیا نے کہنا یہ ہے کہ کتاب کافی ہے تو کتاب پہلے بھیج دے، نور بعد میں بھیج دے، تاکہ کتاب پڑھ کے نور کی پہچان کر لے. اللہ آواز دے کر کہتا ہے جہاں میں خالق ہوں وہاں میں عادل بھی تو ہوں نا. ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کر. جہاں میں خالق ہوں وہاں میں عادل بھی تو ہوں نا. میری خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو خلق کر کے بھیجوں، لیکن عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ نور کو پہلے بھیجوں، کتاب کو بعد میں بھیجوں، تاکہ نور پہلے قرآن بن کے دکھائے پھر بول کے امت کو سنا دے. بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت ہے، آباد ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نور بھی اللہ کی طرف سے. نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آیا. آپ سوچتے کہ جناب مجلس میں جانا ہے، غریب بانی ہے جانا ہے، مسکین آدمی ہے جانا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ وہ بڑا پیسے والا ہے لیکن مجالس نہیں کرواتا، وہ بڑا مل آنر ہے لیکن عشرے نہیں کرواتا، وہ بڑا ذمہ دار ہے لیکن ذکر اہل بیت کے قریب نہیں آتا.
نہیں ممبر حسینی کی قسم اگر وہ آنا بھی چاہے تو آئے تطہیر نجاست کو ان کے قریب آنے نہیں دیتی. جس طرح قرآن کی قربت کے لیے قرآن کے قریب جانے کے لیے پاکیز کی شرط ہے، بالکل اسی طرح نور کے قریب جانے کے لیے بھی پاکیز کی شرط ہے. قرآن کے قریب جانے کے لیے ہر مسلمان دیکھتا ہے اس کا ہاتھ پاک ہے کہ نہیں، اس کا جسم پاک ہے کہ نہیں، اس کا لباس پاک ہے کہ نہیں. اگر سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا، نہ سمجھ میں آئے تو چپ رہ جائیے گا. وہ سوچتا ہے جہاں قرآن لے کر جانا ہے وہ جگہ پاک ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے قرآن کی قربت کے لیے اتنی پاکیز کیا. نور علی کی قربت کے لیے بھی پاکیز کی شرط ہے. وہ فرق اتنا ہے، قرآن کی قربت کے لیے جسم کی طہارت چاہیے، علی کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر یاد رکھیں قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نور بھی اللہ کی طرف سے. ماننا دونوں کو پڑے گا. نور پہلے آیا، کتاب بعد میں. کتاب آئی صدر محمد پر، قلب محمد پر، لیکن نور کا آیا جوفل کعبہ، کعبہ کے بالکل سینٹر میں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں ہے کہ اللہ نے کعبہ بنوایا کس لیے ہے. توجہ ہے نا. میں شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ بول رہے ہیں، جو ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کو رہنے کی ضرورت نہیں تھی. گھر بنایا جاتا ہے آبادی کے لیے، گھر بنایا جاتا ہے خاندان کو ٹھہرانے کے لیے، گھر بنایا جاتا ہے بیوی بچوں کے لیے. جو ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. تو پھر گھر بنوایا کیوں؟ کہا اللہ نے کہ یہ جو سجدے در بدر ہو رہے ہیں نا، گھر ان سجدوں کے لیے بنوایا. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر بنوا کر یہ سجدوں کو میں کعبہ نہ دے دوں کہ یہ ادھر ادھر نہ ہو. آواز بلند درود پڑھیں. توجہ ہے کہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ درود بڑا ایسا الفاظ میں پڑھا ہے. یاد رکھیے گا عبادات بہت سی ہیں، لیکن درود کائنات کی واحد عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. قبلہ کی آنکھ میں بابا سے بلند درود پڑھ لیجیے. بے توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا اللہ کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکان میں سما نہیں سکتا. پھر مکان بنوایا کس لیے؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے یہ جو سجدے در بدر ہو رہے ہیں نا، ان کو قبلہ میں نے فراہم کیا تاکہ یہ سجدے در بدر نہ ہو. ان سجدوں کو ایک لائن پہ لانے کے لیے کعبہ میں ایک لکیر ظاہر کر دی. توجہ کا تعریف جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. اور یہ لکیر ایسے نہیں پڑ گئی جس طرح آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کون ہاتھ کھڑے کرتا ہے کون نیچے رہتا ہے. ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو. یہ زنجیر ٹوٹی نہیں، میں نے در زہرا سے کچھ مانگا ہی نہیں. اللہ نے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے کسی بت پرستوں کو نہیں بھیجا تھا، بتوں کی رہائش نہیں رکھی تھی. اللہ آواز دے کر کہتا ہے کوئی بھری دنیا میں جو میرے گھر کو کعبہ بنا دے. پوری کائنات خاموش تھی. میں نے آدم سے کہا آدم اس گھر میں آ جا، اس کو بیت اللہ بنا دے. آدم آواز دے کر کہتا ہے جس کی مٹی سے میرا سر بنا ہو میں وہاں قدم نہیں رکھ سکتا. میں نے نوح سے کہا اس گھر میں آ جا، اس کو بیت اللہ بنا دے. نوح آواز دے کر کہتا ہے جس کا کشتی پہ بیٹھ کر میں نے طواف کیا ہو اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. میں نے عیسیٰ سے کہا اس گھر میں آ جا، اس کو بیت اللہ بنا دے. عیسیٰ کاپ کے کہتا ہے میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے ایک گھر سے میری ماں کو نکالا گیا تھا. دونوں ہاتھ بلند کر میں اس گھر میں نہیں آ سکتا. میں کہا یا رب العزت سارے انبیاء پیچھے ہٹ گئے، کوئی بھی تو تیار نہیں ہے اس گھر میں آنے کے لیے، تو خود آ جا. اس نے کہا اگر میں مکان میں آ جاؤں تو لامکان کیسے رہوں گا؟ چار دیواریں بھی آ جاؤں تو لامحدود نہیں رہتا. یا رب العزت جب تو بھی نہیں آتا تو سجدہ کیسے کرائے گا؟ اس کو آباد کیسے کرے گا؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے دیکھو
ہے کوئی بھری دنیا میں جو میرے مکان میں آ کے اس کو آباد کر دے، اس کو بیت اللہ بنا دے؟ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، یاد رکھے گا پوری کائنات میں سناٹا تھا، ایک سگائی وہ بھی مولا مشکل کشا کی ماں کی کہ یا رب العزت میں تیرے اس گھر کو بیت اللہ بناتی ہوں، انعام میں کیا دے گا؟ اب پوری دنیا کے اندر میرا چیلنج ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے۔ والد صاحب کہتے تھے بیٹا رہنا گھر کے اندر، بننا اہل بیت یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی گھر کے اندر چوہے بھی رہتے تھے، چوہیاں بھی رہتی تھی، کاٹنا گھر کی جڑوں کو، بننا اہل بیت۔ کہا نہیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی کا میں اپنے بابا سے بلند درود پڑھتی، کہا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اہل بیت بنے۔ میں نے کہا یا رب العزت پھر کون اس کو بیت بنائے گا؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی ہے اس گھر کو بیت بنانے والا۔ ایک خاتون نے سر اٹھایا، آواز دے کر کہتی ہے یا رب العزت تو ایک دن ایک رات کی بات کرتا ہے، میں تیرے گھر میں 3 دن 3 راتیں تمام کروں گی، یہ بتا انعام میں دے گا کیا؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے انعام بہت بڑا دوں گا، بہت بڑا دوں گا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آدم کی اولاد آل آدم کہلائے گی، نوح کی اولاد آل نوح کہلائے گی، عیسیٰ کی اولاد عیسائی کہلائے گی، ابراہیم کی اولاد آل ابراہیم کہلائے گی۔ بی بی تو میرے گھر کو بیت بنا دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری اولاد کو اہل بیت بنا دوں گا۔ بی بی آئی گھر کے قریب آئی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نور کیسے آیا اور کتاب کیسے نازل ہوئی۔ بی بی گھر کے قریب آ گئی، بی بی نے در کو چھوڑ دیا، چلی دیوار کی طرف۔ میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، میں تو مجمع میں 1-2 شخص جو ابھی بھی خاموش ہیں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بی بی آپ نے در کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ گھر میں جانا چاہتی ہیں تو انسان گھر میں کہاں سے جاتا ہے؟ دیوار سے نہیں، در سے۔ کہاں سے جاتا ہے؟ دروازے سے۔ میں شکر گزار، اچھا جو خاموش ہے شاید ان کے رواج ہو، نہیں نا بھئی، جو بھی آئے گا، شاہ آئے گا، گدا آئے گا، مہمان آئے گا، وہ در سے آئے گا، اور یہ جو ہے اللہ کا گھر۔ بیوی یہ در کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تالا لگا ہوا ہے تو اس کی چابی بھی تو آپ کے گھر میں ہے نا۔ یہ ہار کسے کے محتاج ہے؟ بیوی پکار کر کہتی ہے اگر میں اسی در سے چلی گئی تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا میں مسجد سے آئی تھی یا منشا خدا سے بلائی گئی تھی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں بلائی گئی ہوں؟ میں اس در سے نہیں جاؤں گی، یا رب العزت نیا در بناؤں گی۔ ایک ایک جملے کے اندر اشرے کا میٹیریل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بی بی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بی بی بتائیے تو صحیح، یہ در جو ہوتا ہے یہ بنا بنایا ہوتا ہے، یہ دیوار کی فطرت ہے، یہ راستہ نہیں دیتی۔ بی بی مسکرا کر کہتی ہے یہ فطرت بنانے والے بھی ہم ہیں، یہ فطرت توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، آگ کی فطرت ہے، آگ میں جا کے انسان واپس نہیں آتا، آگ کی فطرت ہے جلا کے خاک کر دے۔ ہم فطرت آگ توڑتے ہیں، ابراہیم کے لیے دریا کی فطرت ہے راستہ نہیں دیتا، ہم فطرت دریا توڑتے ہیں۔ موسیٰ کے لیے انسان کی فطرت ہے بن باپ کے پیدا نہیں ہوتا، ہم فطرت انسان توڑتے ہیں۔ عیسیٰ کے لیے اور دیوار کی فطرت ہے راستہ نہیں دیتی، لو ہم فطرت دیوار کعبہ توڑتے ہیں علی مرتضیٰ کے لیے۔ یہ فطرت دیوار کعبہ ٹوٹی، راستہ ملا۔ میں نے ہاتھ جوڑ دی، میں نے کہا بی بی بتائیں تو صحیح یہ فطرت کیوں توڑی ہے؟ آپ اس در سے کیوں نہیں گئے؟ بھائی میرے موجود ہے، میں چیلنج کرنے لگا ہوں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا میں نے در زہرا سے کچھ مانگا ہی نہیں، ہاتھوں کی زنجیر بنا لیجئے، اگر یہ ٹوٹی نہیں تو میں نے وہاں سے بھیک مانگی نہیں۔ بی بی بتائیں تو صحیح آپ اس در سے کیوں نہیں جا رہی؟ نیا در بنوایا کیوں ہے؟ بی بی پکار کے کہتی ہے یہ در وہ در ہے کہ لات بھی یہیں سے گیا، منات بھی یہیں سے گیا، عزا بھی یہیں سے گیا، حبل بھی یہیں سے گیا، بدعقل بھی یہیں سے گیا، بدشکل بھی یہیں سے گیا، بدشجرہ بھی یہیں سے گیا، ابو لہب بھی یہیں سے گیا، ابو جہل بھی یہیں سے گیا، نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے۔ میں اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بناؤں گی۔
خانہ بھائی جہاں پہ ایک بت ہو، جہاں پہ دو ہو اس سے بڑا بت خانہ، جہاں پہ 360 بت رکھا ہو سب سے بڑا بت خانہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ مسلمانوں سے سوال کرنے کا حق ہے مجھے یہ بتائیے جو اتنا بڑا بت خانہ تھا وہ عبادت خانہ بنا کیسے؟ اتنا بڑا بت خانہ عبادت خانہ بنا کیسے؟ جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا تو مسلمانوں کو تاریخ بتائے گی جب بی بی کے قدم اس میں آئے اب بت ٹوٹنے لگے تو یہ عبادت خانہ بن گیا۔ مجھے امت مسلمہ بتائے جہاں ماں کے قدم آ جائے جب اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا تو جس کے آنے سے بت خانہ عبادت خانہ بن جائے اس کا نام لینے سے یہ عبادت باطل کیسے ہو جائے؟ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسے کا موقع ہے دلیل یاد رکھے گا۔ میں شکر گزار بھائی مجھے بتائیے نمازیں کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ بولتے آئیے حج کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ میں ایک دو چہرے دیکھ رہا ہوں خاموش ہو گئے، میں جواز ان کے حوالے کرنے لگا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بھئی اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے پتہ چلے کہ وہ آپ کی نمازوں سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ بھئی مجھے بتائیں نا، بھئی ابھی مجھے بلایا انہوں نے، میں حاضر ہوا تو انہوں نے بڑا خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا، بڑے مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی سے سینے سے لگایا، ہاتھ میں لایا، دعائیں دی۔ کیا پتہ چلا یہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ راضی ہے۔ اچھا اگر میں نہ آ سکوں جیسے بہت سے وعدہ کر کے نہیں آئے ہے، اب اگلی دفعہ یہ ملے مٹھیاں بند ہو جائیں، ماتھے پہ تیوری آ جائے، آنکھیں سرخ ہو جائیں، اب بتائیے یہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ راضی ہے یا ناراض؟ ناراض ہے۔ کیسے پتہ چلا مجھے؟ چہرے سے پتہ چلا۔ اب آپ اشارت رہیے، سلامت رہیے۔ آپ کا راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ پتہ چلتا ہے چہرے سے۔ تو امت مسلم مجھے بتائے تو صحیح، جب مسلمان نمازیں پڑھ کے مر گیا، روزے اس نے رکھے، حج اس نے کیا، عبادتیں اس نے کی، ریاستیں اس نے کی، صدقہ اس نے دیا، خیرات اس نے دیا، اور جب رب نظر آتا نہیں تو کیسے پتہ چلے وہ رب راضی ہے یا ناراض ہے؟ بھائی وہ ذات جو فکر میں سماتے نہیں، تارے تخیل اس کا احاطہ کر سکتا نہیں، مکانی وہ نہیں ہے، زبانی وہ نہیں ہے، جہت میں بکھرا ہوا وہ نہیں ہے، سمتوں میں سمایا ہوا وہ نہیں ہے، مکان میں آیا ہوا وہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے وہ راضی ہے یا ناراض ہے؟ اللہ آواز دے کر کہتا ہے مسلمانوں سن لو، تمہیں میں نظر نہیں آؤں گا، فکر میں نہیں سماؤں گا، لیکن تمہارے درمیان ایسی ہستی رکھ دی ہے جو اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا چہرہ رکھتا ہے۔ وہ عین اللہ بھی ہے، وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، وہ جم اللہ بھی ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے، جہاں سے وہ آیا ہے وہ بیت اللہ بھی ہے، اور جس سے وہ راضی وہ رضی اللہ بھی ہے، اور جس سے وہ ناراض وہ لعنت اللہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس سے یہ راض ہے اس سے رب راض ہے۔ پھر کیا غلط تھا کہ قیامت تک سجدے میں پڑے رہو؟ اگر ان کا بغض دل میں ہے تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ یہی وجہ ان سے بغض رکھنے والا بھی جب تک نماز کے اندر ان پہ درود نہ بھیجے اللہ کہتا ہے اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہے۔ مسلمان بیٹھے ہوئے نا، مجھے بتائیں جس طبقے سے بھی ہے، جو سنی ہے سنی رہے، جو شیعہ شیعہ رہے، میں مسلک بدلنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آپ کی عبادت کا جو واجب ہے اس کے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے ولایت علی، اس کا پتہ ضرور دینے آیا ہوں۔ عبادت واجب ہے، ولایت علی اوجب ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عبادتیں آپ پر واجب ہے، لیکن اگر نماز میں ان پر کوئی درود نہ پڑے اللہ کہتا ہے اس کی نماز منہ پہ دے مارو۔ مجھے یہ بتائے، یہ میں
میں نے نہیں کہا، اہل سنت کے امام شافعی کہتے ہیں لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو حالت نماز میں ان پر درود نہیں پڑتا ان کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ یہ مجمع میں نمازی بیٹھے ہوئے، مجھے یہ بتائیے نماز میں کیا صرف درود ہے؟ نہیں، قیام ہے، سر ہلا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اگر درود بھول جائے نہیں بیدار ہو کے، اگر درود بھول جائے، میں شکر گزار ان ہاتھوں کا، میں شکر گزار ان زبانوں کا، درود بھول جائے اللہ کہتا ہے قیامت تک سجدے میں پڑا رہے، اگر درود بھول گئے تو نماز قبول ہی نہیں ہے۔ میں نے امام یہ بتا امام شافعی کہ اس نے الحمد پڑھی کہ نہیں پڑھی، قل هو اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، تسبیح سبحان رب الاعلیٰ کی پڑھی کہ نہیں، سبحان رب العظیم کی پڑھی کہ نہیں، کہا پڑھی۔ میں نے کہا قیامت تک قرآن پڑھتے رہے، اگر درود بھول جائے تو قیامت تک قرآن پڑھتے رہے، درود بھول گئے تو قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اب جو جس مسئلہ کا بھی بیٹھا ہوا ہے عقیدت میں جملہ جگہ پا جائے تو میرے ساتھ بولیے گا ضرور۔ میں نے کہا امام شافعی مجھے یہ بتائیں جب درود کی جگہ قرآن کی آیت نہیں لے سکتی تو جن پر درود ہے ان کی جگہ کوئی گناہ گار کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہیں، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہیں، یک زبان ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یاد رکھیں۔ عبادات واجب ہے، ان کی مودت اوجب ہے، جو عبادات سے اوپر آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے محمد مصطفیٰ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آ چکے۔ حضرت آدم آئے، انہوں نے آتے ہی کیا کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ عہد بھی ہے، قیامت بھی آئے گی، توجہ ہے، 3 چیزیں انہوں نے بتائی۔ کیا چیزیں بتائی؟ اس کی وحدانیت بتائی، اپنی نبوت بتائی اور قیامت بتائی۔ اہل سنت کے مطابق یہ 3 چیزیں اصول دین، توجہ بتا لیں، پڑھا لکھا مجمع میں شکر گزار، یہ 3 چیزیں اہل سنت بھائیوں کے مطابق اصول دین، اور اہل تشریع کے مطابق انہوں نے آتے ہی کہا کہ وہ عہد بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت آئے گی۔ یہ 4 چیزیں بتائیں، 3 بھی پہنچا چکے، 4 بھی پہنچا چکے۔ اللہ نے کہا آدم تو چلا جا، میرا دین مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح آ گئے، دامن نمبر میں گنجائش نہیں ہے، جملے آپ کے حوالے کرنے لگا۔ جناب نوح آ گئے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ اللہ عہد بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت آئے گی۔ اللہ نے کہا نوح دین مکمل نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم آ گئے، نار نمرودی کا گلزار بنایا، پھر مسلمان جو چند ایک ہوئے تھے ان سے گفتگو کر کے کہا کہ وہ عہد بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت آئے گی۔ اللہ نے کہا میرا دین مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ آ گئے، انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ عہد بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت آئے گی۔ اللہ نے کہا میرا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محمد مصطفیٰ آ گئے، نمازیں انہوں نے پہنچا دی، روزے انہوں نے رکھوا دیے، حج انہوں نے کروا دیا۔ انہوں نے بھی آتے ہی اعلان کیا کہ وہ عہد بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، میں نبی بن کر آیا ہوں، قیامت آئے گی۔ اللہ آواز دے کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ تو آخری نبی ہے، میرا طٰہٰ نبی ہے، میرا یاسین نبی ہے، کالی زلفوں والا نبی ہے، کالی کملی والا نبی ہے، تیرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن میرا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا میرا دین مکمل کر کے جا، اتنا مجمع تجھے پھر نہیں ملے گا۔ انہوں نے پوچھا یا رب العزت دین مکمل ہو کیسے؟ اب اللہ بتا رہا ہے اے محمد مصطفیٰ وہ ان کی سواریوں کی سیٹیں کھلوانے پلان کا ممبر بنا، ممبر پہ کھڑا ہو جا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا، من تم کو مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کر۔ میں بھی اعلان کرتا ہوں اليوم اکملت لکم دینکم، علی کی ولایت کے ساتھ میرا دین مکمل نہیں اکمل ہو جاتا۔ یاد رکھے 1.25 لاکھ انبیاء آ گئے لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ دین مکمل کب ہوا؟ جب ولایت علی کا اقرار کروا۔
ساری امت مسلمہ آج میٹنگز بلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جی یہ ولایت کا کلمہ اذانوں سے نکال دو، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض نہ کر دوں مسلمانوں، اگر تمہارے قریب یہ دہشت گردی ہے تو جاؤ رسول سے پوچھو اس کا اعلان رسول نے کیوں کیا؟ اگر یہ دہشت گردی ہے تو اس کا اقرار کیے بغیر انبیاء کو تو نبوت نہیں ملی، تمہیں مسلمان ہونے کی ٹکٹ کیسے مل جائے گی؟ یہ علی کو ولی ہم نے تو نہیں بنایا، میں تمام کروں، علی کو ولی ہم نے نہیں بنایا۔ کیا اسٹیٹ سیکٹروں نے مل کے علی کو ولی بنایا؟ کیا ذاکرین نے مل کے بنایا؟ نہیں، یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا، کیا انہوں نے بنایا؟ نہیں، جملہ میرا ضائع نہ جائے، اس علی کو اس علی نے ولی بنایا ہے۔ اور یہ اعلان چھپ چھپا کے نہیں کیا، کسی تاریخی روایت میں نہیں کیا، قرآن کی آیت میں کیا۔ میں فضائل کے نہیں جملوں پہ تمام کروں بھائی، مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا، آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، باہر سبیل لگی ہوئی ہو، بڑا ٹپ پڑا ہوا ہو، اس سبیل سے اگر ایک گلاس بھرے اور وہ میٹھا نکلے تو کیا دوسرا گلاس کڑوا نکلے گا؟ بھائی میں نے کامن سینس کا سوال کیا ہے، ایک جگ میں سے 3 گلاس ڈالے جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ 2 میٹھے نکل آئے 1 کڑوا ہو؟ ہے؟ اچھا جو سوچوں میں چلے گئے شاید ان کے مطابق ہو، نہیں نا؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ جگ میں سے اگر 3 گلاس نکالے جائیں گے تو نہ ان کی خوشبو میں فرق آئے گا، نہ ذائقے میں فرق آئے گا، نہ رنگت میں فرق آئے گا۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس کے ربط کے ساتھ میرا انہیں سلام ہے، بتانا تو یہی چاہ رہے ہیں 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر قرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ کہنے والا رب ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک ہے، درج کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہیں اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن بتانا یہ چاہ رہا ہے مسلمانوں، یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جس کے مطابق 3 ولی ہے، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ علی تمہارا ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے دیتا ہے، پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا، جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، قرآن کے مطابق تمہارے 3 ولی ہیں، 3 عدالتیں ہیں، اور جب ایک جگ میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا، تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز و اذان کے اندر 2 ولی، یہ واجب 1 ولی باطل کیسے ہو جائے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک سب حیدری یہ سبانے کی سیاح بانیان مجلس کسی کے محتاج، ہم نے ولی نہیں بنایا، تو قرآن کی آیت نے ولی بنایا۔ آپ جاؤ پوچھو کسی سے کیسا ممکن ہے کہ عبادات کے اندر 2 ولی آئے، تیسرے کی رد کر دی جائے، کہ آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ میری بحث نہیں ہے، علماء بتائیں گے، لیکن پوچھنا ضرور کیا ولایت علی کے لیے الگ سے آئی؟ نہیں، ولایت وہی ہے، انما ولیکم اللہ، ولایت کا لفظ ایک دفعہ، اسی ولایت کے زمرے میں اللہ بھی آتا ہے، اسی ولایت کے زمرے میں رسول بھی آتا ہے، اسی ولایت کے زمرے میں علی بھی آتا ہے، تو کیسے ممکن ہے 2 ولایتیں واجب ہو جائیں؟ کہ قرآن کی ایک ہی آیت کو آدھا لینے والا آدھا رد کر دینے والا، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ خدا کی قسم اگر قرآن خانی کے ساتھ قرآن فہمی بھی کی جاتی ہے تو آل نبی کبھی بازاروں میں نہ آتی۔ میں پوچھتا یہ ہوں کیا وہ در اس قابل تھا جب رسول کھڑے رہتے تھے
उस दर पे लकड़ियां जमा करके आग लगा दी जाती। क्या वो घर इस काबिल था जहां वही के पहले हुआ करते थे? उन घरों को ताले लगा दिए जाते। क्या आले रसूल इस काबिल थी कि करबला के रेगिस्तान के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाता? बहू बेटियों वाले चेहरे बैठे हैं, गैरतमंद लोग बैठे हैं। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। जंग जवानों से होती है, जंग मर्दों से होती है, जंग बूढ़ों से हो सकती है, क्या बच्चों से जंग की जाती है? क्या दूध पीते बच्चे इस काबिल थे कि जंग की जाती? मैं कहता हूं चलो हैदर करार का बेटा था, हैदर करार की औलाद थी, क्या नबी ज़ादिया इस काबिल थी? मुझे सिर्फ रोते हुए ये बता दो कि वो जिनकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठा था, क्या इस काबिल थी बेचादर करके बंधे हाथों के साथ बेकजामा ऊँटों पे बिठाया जाता? मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद होने के नाते। ये जो रो रहे हैं, जो आवाज़ें बुलंद है, अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल करे। मुझे ये बताओ कि बहन अगर साल के बाद मिले, क्या भाई को नहीं पहचानती? क्या 2 साल के बाद मिले भाई को नहीं पहचानती? हाय उम्मत ने कैसा वक्त ले आई इन पर कि एक रात के बाद बंदे हाथों के साथ जब बहन गुजरी है ना आका हुसैन के लाशे से, तो हैरत से पूछ रही थी, आंदाखी क्या मेरा भाई हुसैन तू है? ये कैसी गुजर गई एक रात? ये उम्मत ने कैसी एक रात में सुन लाया कि ज़ैनब जैसी बहन हुसैन जैसे भाई को ना पहचान सके। और खड़ी पूछ रही है, भाई क्या नाम है रसूल के कंधों पे बैठने वाला, क्या हुसैन तू है? भाई मुझे बता तो सही, ये तेरे हाथ की एक उंगली कम क्यों है? भाई की लाश तड़प के कहती है, बहन जिन्होंने तेरे सर की चादर नहीं छोड़ी, उन्होंने अंगूठी के लालच में मेरी उंगली नहीं छोड़ी। ये काफिला इसी तरह चला ना, कुछ दूर आगे गया। मुझे बताओ तो सही, आप चुप करके सुन रहे हो, क्या ये लाशा ऐसे पामाल हो गया? कहीं बहन मिन्नतें करती रही, कहीं बेटी तमाचे खाती रही, कहीं माँ गर्दन पे हाथ रखती रही। ये लाशा इसी तरह पामाल नहीं हुआ। जब बेकजामा ऊँटों पर ये चले हैं ना, इन्होंने क्या देखा कि बीबी सवार है, अली व बतूल की बेटी बेकजामा ऊँट पर हाथ बंधे हुए है, सर पे चादर नहीं है। जैसे नजर पड़ी ना उस नेज़े के ऊपर जिसपे सरे हुसैन था, क्या देखती है? काले सियाह चादर के अंदर एक बीबी है जो सर को देखती है, सर का तवाफ करती जाती है, सर को देखती है, सर का तवाफ करती जाती है। बीबी ने पुकार कर कहा, मस्तूर तू कौन है जो मेरे भाई का तवाफ कर रही है? खुदा की कसम, जो गैरतमंद बेटियां होती है ना, अगर बाप आ जाए कभी नहीं बताती मैं दुखी हूँ, अगर भाई आ जाए कहती ससुराल में बहुत सुख है, अगर मामू आ जाए अपने दुख नहीं बताती, लेकिन रखो उनके सर पे कुरान। अगर माँ